آج لوگ طرح طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں، کہتے ہیں امام حسین گئے تھے، صحابہ ساتھ کیوں نہیں گئے؟ ذرا غور کریں، سوچیں ذرا۔ میں آپ کو ایک مثال سے عرض کرتا ہوں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے وصال فرمایا تو اب جانتے ہیں امام حسین کی عمر کتنی تھی؟ امام حسین کی 5 سال کچھ مہینے عمر تھی۔ مدینے سے سفر شروع ہوا تو امام حسین کی عمر 56 سال ہو گئی ہے۔ کتنی عمر ہوگی؟ 50 سال گزرے ہیں ان کے بعد۔ اکثر صحابہ دنیا سے ویسے ہی پردہ کر گئے۔ اکثر صحابہ جب ایک تصور ہم لاتے ہیں ذہن میں، یہ حضور کی صحبت پا کے حضور علیہ السلام کے زمانے میں وہ رہتے رہے ساتھ، تو بوڑھے ہو کر اکثر دنیا سے ویسے ہی پردہ فرما گئے، اور جو تھے وہ انتہائی ذوف میں تھے، بزرگی میں تھے، کہ ان سے اب سفر کرنے کی وہ صورت ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ اور امام پاک نے کسی سے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ سفر کرو، میں نے جا کر یہ جنگ کا مارکہ ہونا ہے، یہ سب کچھ ہونا ہے، یہ تو کہا ہی نہیں، یہ تو بات ہی نہیں ہے۔ مدینے سے چلنے لگے تو بس یہ کہا ہے کہ گورنر چونکہ مجھے دباؤ ڈال رہا ہے کہ میں بیعت کروں، میں نے نہیں کرنی، بس میں نے یہاں سے ہجرت کر لینی۔ اور یہ امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے ہجرت کی۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا نواسے کی مدینے سے ہجرت کرنا یہ بھی کوئی آسان امر نہیں تھا، آسان معاملہ نہیں تھا۔ ارے ایک وہ وقت تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے ہجرت کر کے حضور مدینے میں آئے ہیں۔ مکے کے کافروں نے حضور علیہ السلام کو اور صحابہ کو ستایا ہے تو حضور نے ہجرت کی ہے، لیکن یہاں سے آج نواسہ رسول حضور کا مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ تو یہ آسان کام نہیں تھا حضور کے مدینے سے ہجرت کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام کے روضہ مبارکہ جہاں ان کا بچپن، جوانی سب کچھ گزر گئے، 56 سال زندگی کے گزار لیے ہیں، اور ستا کوئی کافر نہیں رہے، یہ مسلمان ہی ستا رہے تھے، کلمہ گو ستا رہے تھے۔ لیکن آپ نے یہ ارادہ کیا کہ یہاں سے نہیں، مکے چلے جاتے۔ مکے میں چونکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں موجود تھے، اور یہ ایک تھا کہ وہ رہیں گے اور ان کے ساتھ رہیں گے تو کوئی کسی طرح کا معاملہ نہیں ہوگا، یزید بھی کوئی آنکھ اٹھا کر وہاں مکے کی طرف نہیں آئے گا اس طرح۔ لیکن جب امام پاک مکے میں گئے تو پھر کوفیوں کے خط آنا شروع ہوئے کہ آپ آئیں، ہم آپ سے بیعت کریں گے، ہم آپ سے بیعت کریں گے۔ اگر آپ نہیں آئے تو یہاں تک بھی کئی خط آئے کہ ہم قیامت کے دن آپ کے نانا کو آپ کی شکایت کریں گے کہ ہم نے تو کہا تھا آپ کے نواسے نہیں آئے۔ تو پھر اس لیے آپ نے اپنی شرعی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہ لوگ میرے انتظار میں ہیں، میں وہاں جاتا ہوں، نہ کوئی جنگ کا ذکر ہے نہ کچھ اور ہے، لیکن جتنے ساتھ گھر والے تھے اور جو ساتھ چلنا چاہتے ہو، یہ قافلہ روانہ ہوا، ان میں بھی صحابہ کی اولادیں موجود ہیں۔ اور آپ کربلا کے شہیدوں کے جب نام پڑھیں گے تو ان میں ایسے نام بھی موجود ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، یعنی صحابہ وہ جنہوں نے اپنے بچوں کے نام بھی ان ہستیوں کے ناموں پر رکھے ہیں۔ شہیدان کربلا کے جب آپ نام پڑھتے ہیں تو یہ نام بھی آپ کو ان کے اندر موجود آتے ہیں۔ تو یہ ان کی اولادیں ساتھ چلی، گھر والے تھے، بس یہ تھا کہ یہاں سے ہجرت کر کے وہاں مسکن بنانا چاہتے ہیں، وہاں رہنا چاہتے ہیں۔ تو چونکہ کوفہ دارالخلافہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں کوفہ شہر تھا، تو یہی تھا کہ کوفہ والوں سے محبت اور کوفہ والوں سے وہ پیار ملے گا، لیکن کوفی لا یوفی، یہ وفا نہیں کرنے والے۔ تو وہ پھر وہی ہوا جو آگے یہ مارکا تھا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جنگ کا سلسلہ تھا ہی نہیں، پھر صحابہ پر یہ معاذ اللہ الزام کیوں؟ اول صحابہ جو موجود ہیں وہ بہت ہی ضعف میں ہیں، بڑھاپے میں ہیں، اور پھر ان میں جو ایسے صحابہ جو حضور علیہ السلام کے دور میں چھوٹی عمر کے تھے، تو وہ اب تھے، یعنی اس عمر میں کوئی 60 سال کے، کوئی 65 سال کے، کوئی 55 سال کے، اس عمر کے صحابہ ان میں کچھ تعداد موجود تھی۔